اپنے پر بچھا دو. ہمارے پر تو نہیں ہے. پر بچھانے کا کیا مطلب ہے؟ پر بچھانے کا یہی مطلب ہے کہ جھک جاؤ ان کے آگے. تو یہ میں آپ کو آنیسٹلی میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج میں جہاں پہ کھڑی ہوں اس میں میرے اللہ تعالیٰ کا جو فضل ہے، اس کے بعد میرے ماں باپ کی دعا ہے. اور میں نے اپنی والدہ کو دیکھا، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس فرمائے. میں نے ان کو دیکھا بچپن سے، وہ کہتی تھیں کہ میرے سے زیادہ عزت اگر ایک شخص کی تمہیں کرنی ہے تو وہ آپ کے استاد ہیں. اپنے اساتذہ کی عزت کرو. آپ کو یہاں تک پہنچانے میں ان کا بہت بہت بڑا ہاتھ ہے. تو میں آپ کے اساتذہ کو بھی میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گی. اور میں پنجاب بھر کے اساتذہ، چاہے وہ پرائیویٹ سکولز کے ہوں چاہے وہ گورنمنٹ سکولز کے ہوں، آپ کے سر پہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. آپ صرف ایک جاب، ایک نوکری نہیں کرتے، آپ ایک درس گاہ میں جاتے ہیں جہاں پہ آپ بچوں کی پرسنالٹیز بنا رہے ہوتے ہیں، اس ملک کا مستقبل تعمیر کر رہے ہوتے ہیں. آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے. آپ اس کو جاب سمجھ کے نہیں، آپ اس کو ذمہ داری سمجھ کے ادا کریں. اور آپ یہ سمجھیں کہ یہ آپ ایک نیشن کی تعمیر کر رہے ہیں. اور ایک اور میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اپنے ملک سے محبت کرو. جو فیصلہ کرو اپنے ملک کو، اپنے جھنڈے کو سامنے رکھ کے کرو. اور ایک قوم بن کے سوچیں. جب آپ کو فیصلہ کرنے میں آپ کے سامنے دو راستے ہوں تو ہمیشہ وہ راستہ اپنانا جو اس ملک کے لیے اچھا ہو. جب سب بچے ایسے سوچیں گے تو اس ملک کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا. ابھی بجلی میں بھی ہم نے ریلیف دیا ہے، اللہ کا شکر ہے. وہ 45 بلین میں نے اس میں دیا ہے، اور 2 ماہ کا ریلیف بلز میں لوگوں کو مل رہا ہے. مجھے خوشی ہے کہ کم از کم یہ 2 مہینے جو ہیں وہ لوگوں کے سکون سے گزریں گے، یا جتنا ریلیف اس سے ملے گی وہ ہم پرووائڈ کر سکیں گے. سن رہی ہوں ٹی وی پہ کہ جی یہ شارٹ ٹرم ریلیف ہے. یہ شارٹ ٹرم ریلیف نہیں ہے، یہ 2 ماہ کا ریلیف ہے. اس کے بعد بہت بڑا سولر پروگرام لے کے آ رہے ہیں جو ہمیشہ کے لیے آپ کو زیادہ بلوں سے نجات دے گا. تو جب ملک کی بات آ رہی تھی تو میں کل دیکھ رہی تھی، کسی نے یہ لفظ استعمال کیا کہ یہ بے وقوفی ہے. تو میں ہنس پڑی. میں نے کہا کہ کرپشن کا پیسہ جیب میں ڈالنا، پروٹوکول پہ پیسے خرچ کرنا، جہازوں پہ، ہیلی کاپٹرز پہ، گاڑیوں کے کانوائز پہ، تنخواہوں میں، گھروں پہ، یہ بے وقوفی نہیں ہے. عوام کو ریلیف دینا بے وقوفی ہے. اگر 2 مہینے کا ریلیف بھی کسی کو مل جاتا ہے، عوام کو مل جاتا ہے، پنجاب کے عوام کو مل جاتا ہے، تو میرے لیے اس سے زیادہ سعادت کی بات، اس سے زیادہ خوشی کی بات، اس سے زیادہ اطمینان کی بات نہیں ہے. کبھی انسان کو اپنے جس کرسی پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بٹھایا ہے، اگر میں وزیر اعلیٰ بن کے سوچوں تو مجھے تو سب بہت اچھا لگے گا، کیونکہ میرے آگے جو دنیا ہے وہ بہت اچھی ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن جب میں عوام کے درمیان جا کے عوام کو دیکھتی ہوں، میں کیوں جاتی ہوں اسپتالوں میں، کیوں جاتی ہوں اسکولز میں کیوں جاتی ہوں دوروں پہ؟ میں صرف اس لیے جاتی ہوں کہ دفتر میں بیٹھ کے کبھی بھی آپ کو ان حالات کا پتہ نہیں چلتا، ان چیزوں کا پتہ نہیں چلتا جو آپ کو عوام کے درمیان جا کے ان کی مشکلات کا احساس ہوتا ہے. دفتر میں تو آپ رپورٹ لے رہے ہوتے ہو، اور رپورٹ میں ظاہر ہے اپنے اینگلز ہوتے ہیں، وہ آپ کو یہی بتاتے ہیں کہ یہ بہت اچھا ہے، یہ اچھا ہو گیا یہ. لیکن جب میں سڑک پہ جاتی ہوں، عوام میں جاتی ہوں، فیلڈ میں جاتی ہوں، تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ دفتر میں جو مجھے پکچر نظر آتی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اور جب آپ کام کرتے ہیں تو آپ کا کام خود بولتا ہے. آپ کو میڈیا پہ آ کے یہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میں یہ کام کر رہی ہوں، کام خود بولتا ہے. تو مجھے افسوس ہے اس بات کا. میں چاہتی ہوں پورے پاکستان میں لوگوں کو ریلیف ملے، کیونکہ میں پنجابی بعد میں ہوں، پاکستانی پہلے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف پنجاب میں ریلیف ملا ہے، تو پنجاب میں پنجاب میں ریلیف ملا ہے، لیکن پنجاب میں ریلیف کسی نے تحفے میں مجھے نہیں دیا. میں نے پنجاب کے بجٹ سے، الحمدللہ آپ کی امانت ہے وہ،
آپ پنجاب کے بجٹ سے یہ ریلیف لوگوں کو دیا ہے. اور شہباز شریف صاحب نے جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ریلیف نہیں ملا، وہ غلط بات کرتے ہیں. شہباز شریف صاحب نے 200 یونٹ تک کے صارفین کو انہوں نے ایک 50 بلین کا بہت بڑا ریلیف اکراس پاکستان دیا ہے، صرف پنجاب کو نہیں دیا. اور پنجاب جو 40-50 بلین اب اس ریلیف میں خرچ کرے گا، وہ پنجاب کا اپنا پیسہ ہے جو تمام صوبوں کو ملتا ہے NFC شیئر میں. تو آگے بڑھیں، بجائے تنقید کرنے کے آگے بڑھیں اور عوام کو ریلیف دیں. جو پیسہ عوام کی ریلیف پہ خرچ ہوتا ہے، دیٹ منی از ویل اسپینٹ. اس کے بارے میں آپ کو 2 دفعہ نہیں سوچنا چاہیے. اس کو بے وقوفی کہنا بے وقوفی ہے. آپ کا کام ہے عوام کو ریلیف دینا، آپ یہاں آئے ہی عوام کو ریلیف دینے کے لیے. اور میں سن رہی ہوں اتنا چیخو پکار مچی ہے، پنجاب نے ریلیف دے دیے. تو پہلی دفعہ مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ ریلیف دینا شاید پتہ نہیں کتنا بڑا کوئی گناہ ہے ریلیف دینا. گورننس کا یہ حالت ہو گئی ہے کہ عوام کو ریلیف دیں تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. آپ کی ریلیف پہ لوگوں کو تکلیف ہے. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کس طرف چل پڑیں. تو بات تو بہت لمبی ہو جائے گی. بچوں، میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جو آپ کو یہ کہے کہ گالی دو، گریبان پکڑو، اگر آپ کسی اپنے سے بڑے کو گالی دو گے تو پھر آپ کی یہی عادت ہوگی، وہ آپ اپنے گھر میں بھی یہی کرو گے. آپ کا بھلے کوئی مخالف ہو، کوئی آپ کو ناپسند ہو، لیکن تہذیب، طریقے سے، تمیز سے بات کرنا، بڑوں کی عزت کرنا، بڑوں کا احترام کرنا، یہ بہت ضروری ہے. اور جو آپ کو ایک دوسرے سے لڑائے، جو آپ کے ہاتھ میں ہتھیار دے، جو آپ کو یہ کہے کہ اپنے ملک پہ حملہ کر دو، وہ آپ کا دوست کبھی نہیں ہو سکتا. یہ آپ کا کام نہیں ہے. یہ کرو گے تو انہی کی طرح ہو جاؤ گے. وہ بیچارے آج جیلوں میں بند ہیں جنہوں نے 9 مئی میں ملک پہ حملہ کیا تھا. آج ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں. ان کے ماں باپ سے جا کے پوچھو، ان کے ماں باپ سے جا کے پوچھو، جھولی اٹھا کے بد دعائیں دیتے ہوں گے ان لوگوں کو جنہوں نے آج ان کو اس حال تک پہنچایا. اور اگر ہم اسی راستے پہ چلتے رہے تو یقین مانو، ایز اے پاکستانی میں آپ سے بات کر رہی ہوں، ہم کہیں نہیں پہنچیں گے، خدا نخواستہ پیچھے کی طرف جائیں گے. تو اگر آپ نے، میں یہ نہیں کہتی کہ آپ غیر سیاسی ہو جاؤ، ہر کسی کے اپنے سیاسی افیلیشنز ہوتے ہیں، لیکن سیاست کو، پولیٹکس کو پرفارمنس پہ لانا، واپس لانا، گالی گلوچ سے نکال کے، بدتمیزی، بد تہذیبی سے نکال کر، الزامات سے نکال کر پولیٹکس کو واپس پرفارمنس پہ لے کے آنا، کارکردگی پہ لے کے آنا، خدمت پہ لے کے آنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. میں کہوں مجھے نوجوانوں سے بڑا پیار ہے، نوجوان میرے پولیٹکس کا ایندھن بن جائیں، میرے جلسوں میں آئیں، جھنڈے اٹھا لیں، اور اس کے بعد میں 4 سال حکومت میں رہوں اور نوجوانوں کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے میں ایک چیز نہ کر سکوں، تو میری بات پہ کل کون یقین کرے؟ تو میں آپ سے یہ کہوں گی کہ ایک پاکستانی بن کے سوچو. جو سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہو، جو انفارمیشن آپ کو فیڈ کی جاتی ہے، وہ سائیکولوجیکل وارفیئر ہے. اس انفارمیشن کو سفٹ کرنا، اپنے دماغ سے اینالائز کرنا کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. کیا کوئی سیاسی جماعت کے لبادے میں دہشت گردی کر رہی ہے، ملک میں افراتفری پھیلا رہی ہے، انتشار پھیلا رہی ہے، فتنہ پھیلا رہی ہے، اس کو سیاسی جماعتوں کے اس فریٹرنٹی سے بالکل آؤٹ کر دینا چاہیے. میں اس کو سیاسی جماعت نہیں سمجھتی. سیاست کا کیا مطلب ہے؟ سیاست کا مطلب یہ نہیں کہ میں یہاں کھڑے ہو کے تقریر کر کے چلتی بنوں. سیاست کا مطلب ہے خدمت، اور جو خدمت نہیں کرتا اس کی سیاست کہلانے کی حقدار نہیں ہے. تو میری آپ بچوں سے یہ گزارش ہے کہ اپنی آنکھیں کھلی رکھو، اپنے کان کھلے رکھو، اور ہر بات کو، سنی سنائی بات کو یقین نہیں کرنا. جو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے اس کو استعمال کریں، اس کو اس ملک کے لیے پازیٹیولی استعمال کریں، اپنے والدین کے لیے، اپنی سوسائٹی کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، اپنی فیملیز کے لیے، اپنے ملک کے لیے.
ایک روشن مثال بنے. اور آخر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ بہت دل سے کبھی آنکھیں بند کر کے وہ جو مہدی حسن صاحب کی ایک قومی ترانہ ہے، یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاسباں اس کے، وہ ضرور سننا. وہ سننا، اس کے ایک ایک لفظ کو محسوس کرنا، اور پھر اس کے جب وہ سنو گے تو اس کے ایک ایک لفظ میں جو ہر پاکستانی کے لیے، اور اسپیشلی یہ جو فیوچر جنریشنز میرے سامنے بیٹھی ہیں ان کے لیے جو پیغام ہے، وہ جو احساس ذمہ داری وہ آپ کے اندر انکلکیٹ کرنا چاہتے ہیں، انسٹل کرنا چاہتے ہیں، اس کو دھیان سے سننا. اپنے وطن سے محبت کرو، اور اگر یہ یقین رکھو کہ یہ مٹی بہت زرخیز ہے، صرف ہم نے ایک قوم بن کے سوچنا اور محنت کرنی ہے. محنت کے بغیر کچھ نہیں ہے. کوئی شارٹ ٹرم کوئی چیز نہیں ہوتی، کوئی ترقی کی طرف کوئی چھوٹا راستہ نہیں جاتا. محنت کرنی پڑے گی، چند سال محنت کے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کا وقت آتا ہے جب آپ ہر چیز کو، اپنی سکسیس کو، اپنی کامیابی کو انجوائے کرتے ہو، اور آپ کا ملک بھی آپ پہ فخر کرتا ہے، آپ کی مٹی بھی آپ پہ فخر کرتی ہے. اور آپ یہاں پہنچ سکتے ہو تو آپ آگے بھی جاؤ گے، انشاءاللہ تعالیٰ جاؤ گے، اس بات کا یقین رکھنا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کام